السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان قرآن عربی زبان کا ایک جامع خلاصہ۔ یہ میری ایک اور کوشش ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ عربی زبان سے بہت زیادہ فیملیئر ہو جائیں۔ اچھا، اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ میں نے الفاظ کو کلرز دیے ہوئے ہیں، رنگ کیا ہوا ہے، ان کے مختلف رنگ دیے ہوئے ہیں۔ یہ میں انشاءاللہ پھر آپ کو قرآن جب مصحف میں کام کروں گا تو میں انشاءاللہ اس میں ان الفاظ کے لیے یہی رنگ استعمال کروں گا، تو ان رنگوں پہ غور بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت ہی جامع خلاصہ ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ ایک دفعہ اس کو سنیں گے اور پڑھیں گے بار بار تو انشاءاللہ آپ کو عربی بہت اچھی آ جائے گی۔ حرف و جر، حرف و ربط، یہ جو ہے دو الفاظ کے درمیان ربط پیدا کرتا ہے۔ یہ جو ہے قرآن میں خاص طور پہ یہ 8 استعمال ہوئے ہیں زیادہ تر۔ الا، علا، من، ان، فی، بی، لی جو ہے جب ضمیر کے ساتھ آئے گا تو یہ لا ہو جائے گا، جیسے لاہم۔ کا جو ہے یہ حرف و جر بھی ہے اور حرف و تشبیہ بھی ہے۔ مثال کے طور پہ اس کے ساتھ اس طرح اس کے ساتھ بھی ہے، کا اس وقت استعمال ہوتا ہے خاص طور پہ۔ حتی، حرف و جر و نصبن، اس کے بعد جو حتی کے بعد جو لفظ آتا ہے اس کو وہ جو ہے فتح دے دیتا ہے، یعنی کہ زبر دے دیتا ہے۔ ایک حتی اور ہے، وہ بھی ہم تھوڑی دیر میں بعد میں اس کو پڑھیں گے۔ حمزہ تسویت، یہ برابری ہے، مساوی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ حمزہ جو ہے یہ کسی چیز کی برابری کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ نارملی سوا ان کے ساتھ آتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں مساوی ہیں۔ نون، یہ ہے نا، یہ دیکھیں شدہ کے ساتھ، یہ ڈبل نون ہے، اس کو نون توکید کہتے ہیں۔ یہ تاکید کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کو دانشور انرجیٹک نون کہتے ہیں۔ اس میں جو ہے بہت زیادہ زور آ جاتا ہے اس لفظ کے ساتھ جس کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہوتا ہے، اور میرے استاد نے اسے بھاری برکم نون قرار دیا ہے، تو یہ خاص طور پہ کسی بات کے اوپر بہت زور دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فا، الفا سببیہ، یعنی کہ وجہ بیان کرتا ہے۔ یہ فا جو اس کے بعد آ رہی ہوتی ہے اس وقت استعمال ہوتا ہے۔ یہ سا اور سوفا، یہ دو جو ہیں حرف و استقبال کہلاتے ہیں۔ یہ ایکچولی ہم اردو میں اس کو حرف و مستقبل کہیں گے، یعنی کہ فعل مضارع کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، اور یہ سین جو ہے، سا جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے مستقبل، قریب میں کوئی چیز ہونے والی ہوتی ہے تو اس سے اس لفظ کے ساتھ سا آتا ہے شروع میں، اور سوفا استعمال ہوتا ہے جب کوئی چیز تھوڑی مستقبل بعید میں یعنی کہ دیر میں ہونے والی ہوتی ہے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انا و اخوات و انا، اس میں انا، کانا، لاکننا، لیتا و لالا، یہ سب شامل ہیں اس کی اخوات میں۔ اخوات کا مطلب ہوتا ہے بہنیں۔ حرف و مستشبہ بالفعل، یہ فعل کی طرح کا ایک لفظ ہے، یہ حرف و تاکید و نصبن ہے۔ یہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو لفظ آتا ہے اس کو جو ہے نصب دیتا ہے، یعنی کہ اس پر زبر آ جاتا ہے، جسے ہم عربی میں فتح کہتے ہیں۔ لا، حرف و نفی، فعل ماضی کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، اور ما جو ہے وہ فعل مضارع کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ ما اور لا جو ہے حرف و نفی ہیں، یہ جو ہے نافذۃ بالمنزلۃ لیسا، یعنی کہ لیسا کی طرح بھی ان کا کام ہوتا ہے، یا ان کا عمل جو ہے انا کی طرح ہوتا ہے، یعنی کہ انا کے بعد اسم انا آتا ہے، لیسا کے بعد اسم لیسا آتا ہے۔ اسی طرح سے ان ما اور لا کے بعد اسم ما اور اسم خبر آئے گی، اور لا کے بعد اسم لا اور خبر لا آئے گا۔ کلا، حرف و رضا، حوصلہ شکنی، پابندی یا قبل از وقت روک تھام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
پہلے کی گئی بات کی نفی کرتا ہے اور اس کے بعد اس بات کی تصحیح کی جاتی ہے، اس وقت یہ کلا استعمال ہوتا ہے۔ بل حرف و اضراب تصحیح کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، غلطی یا بھول سے کئی بات کو درست کرتا ہے۔ اردو میں ہم جیسے بلکہ، ایسا ہوا استعمال کرتے ہیں۔ واو، یہ اس کے اوپر سکون ہے، یہ الواو شبہ کہلاتا ہے۔ یہ تلفظ کو آسان بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کا ویسے کوئی عمل نہیں ہے۔ جیسے کہ یہ لفظ ہے سخفتموہم، یہ ایکچولی یہاں پر جو ہے نا یہ تم پہ سکون ہونا چاہیے اور واو ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن کیونکہ یہ صحیح سے پھر پڑھا نہیں جائے گا اس لیے اس واو کا استعمال ہوتا ہے۔ میں آخری اس پہ پیش آ گیا اور واو پہ جو ہے سکون آ گیا۔ اللہ ذات الحصر، حرف محدود، یہ کسی چیز کے لیے محدود کرنے کی رسم، بس یہی چیز ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ اللہ ہے ذات الاستثناء، ان دونوں کے کلر میں فرق دیکھ لیں، یہ دونوں میں جو ہے حرف استثناء کا مطلب ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں بھی آ سکتی ہیں، ان سب کے علاوہ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ان دونوں میں فرق ہے، اور عربی میں سچی بات ہے یہ عالمی ہیں جو اس کے درمیان فرق کر لیتے ہیں، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ حتیٰ یہ جو ہے حرف و افتتاح اور تنبیہ تک، یعنی کہ شروع میں آتا ہے، افتتاح کرتا ہے جملے کا، اور انتباہ مطلب کہ آپ کو ڈراتا ہے، اس کے بعد ایک حکم یا ایک اعلان بھی ہوتا ہے۔ الا، یہ بھی سیم اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسا کہ حتیٰ استعمال ہو رہا ہے۔ ہم نے اوپر حتیٰ حرف و جر و نصب بھی پڑھا تھا، ان دونوں میں فرق آپ سمجھ میں آ گیا ہے۔ اس حتیٰ میں جو ہے اس کے بعد حکم اور ایک اعلان بھی آئے گا، اور یہ شروع میں آئے گا ہمیشہ۔ واو زبر والا، الواو القسم، اور اس واو میں اور اس واو میں کلر رنگ کا بھی فرق ہے۔ قسم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے والتینی والزیتونی، قسم ہے تین کی اور زیتون کی۔ لا النافذۃ للجنسی، یہ لا جو ہے بہت ضروری ہے، یہ جس قسم کی بھی خوبی کسی کے اندر ہوتی ہیں یا صفات ہوتی ہیں اس سب سے جو ہے اس کو مستثنیٰ کر دیتا ہے۔ جیسے لا الہ الا اللہ، مطلب کسی بھی قسم میں اللہ جو ہے وہ یکتا ہے، تو آپ عبادت کے لیے کسی بھی صفت میں لا ریب فی، اس میں شک نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ آپ کسی بھی قسم کے شک میں جائیں یا گمان کریں، اس کو بالکل غائب کر دیتا ہے، اور صرف ہر چیز کے علاوہ جو ہے اس میں قسم رہ جاتی ہے جب یہ لا استعمال ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ ایسا کوئی نہیں ہے۔ اس کو لا نفی جنسی کہتے ہیں، اردو میں، انگریزی میں اس کو جینیسس کہتے ہیں۔ یہ پورے جینیسس کی نفی کرتا ہے۔ لا کے بعد اسم لا اور خبر لا آتی ہے۔ لا ناہیہ و مظلومن، یہ اب دینے دونوں سیم کلر کے ہیں۔ اب آپ کو جب قرآن میں پڑھیں گے تو آپ کو شاید مشکل ہو، لیکن مشکل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس لا کے بعد جو ہے وہ فعل مضارع آتا ہے، اور فعل مضارع جو ہے وہ مجزوم ہو جاتا ہے۔ تو جب فعل مضارع مجزوم آئے گا اس لا کے ساتھ تو یہ لا ناہیہ ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ اسم آئیں گے زیادہ تر، اور اس کے ساتھ پہلے مضارع آئے گا، وہ بھی مجزوم ہوگا۔ یعنی کہ مجزوم کیا ہوتا ہے؟ مجزوم جو ہے اگر واحد ہے تو اس کے آخری حرف پر جو ہے سکون ہوگا، اگر جمع ہے تو اس کا جو ہے وہ نون جو ہے وہ حذف ہو جاتا ہے۔ ہم اس کو، آپ عربی کا کورس اگر میرا کر رہے ہیں تو آپ کو بہت آسانی ہوگی سمجھنے میں، لیکن ہم بعد میں بھی اس کو تفصیل سے بتائیں گے جب ہم واحد اور جمع پڑھیں گے۔ یہ جو ہے ممانعت کرنے والا،
فعل ہے، یعنی کہ آپ فعل مضارع سے پہلے کام نہ کرنے کا حکم دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا، اس میں حکم ہوتا ہے نہیں کرنے کا، اس وقت یہ لا استعمال ہوتا ہے، اور جو چیز آ رہی ہوتی ہے وہ فعل مضارع میں ہوتی ہے۔ اب یہ 3 لا آ رہے ہیں، ان پہ ذرا غور کیجیے گا۔ یہ لا ہے توکید کے لیے، لام تا توکید، زور دینے اور تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جملے کے آغاز میں آئے تو اسے لام و ابتدائی کہتے ہیں، اور بعد میں آئے تو لام و متعلقہ تو کہتے ہیں۔ پھر ایک یہ لام ہے، اس کا رنگ دیکھیں آپ، اس کے نیچے زیر ہوگا، یہ لام و امر ہے۔ ایک تو حکم ہوتا ہے جو آپ کے سامنے کوئی ہوتا ہے اس کو حکم دیتے ہیں، وہ فعل امر ہوتا ہے۔ غائب کو حکم دینے کے لیے یا درخواست کرنے کے لیے فعل مضارع مجزوم کے شروع میں یہ منسلک ہوتا ہے، جیسے لا یکتب، تو یہ لا جو ہے اس کو ہم حکم ہوتا ہے اس شخص کے لیے جو کہ اس وقت موجود نہیں ہوتا۔ لی لام و تعلیل و نصب، یہ کام کرنے کا مقصد بیان کرتا ہے، یہ بھی حرف کے شروع میں آتا ہے، اور رنگ کا فرق ہے باقی تو یہ، لیکن اس کے بعد جو فعل آتا ہے وہ منصوب ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس پر زبر آ جاتا ہے، فتح آ جاتا ہے۔ لم، یہ حرف نفی و مجزوم، یہ بہت خاص نفی ہے، منع کرنے کے لیے۔ فعل مضارع میں حال اور مستقبل کے معنی ہوتے ہیں، اس کے حال و مستقبل کے معنی کو ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے، اور فعل مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے۔ مجزوم کا مطلب ہے واحد ہوگا تو سکون آئے گا، اور جمع ہوگا تو نون کو گرا دیا جائے گا جمع میں سے۔ یہ لن جو ہے یہ حرف نفی و نصبن ہے، یہ مجزومن تھا، یہ نصبن ہے۔ یہ فعل مضارع کے معنی صرف مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے۔ فعل مضارع میں حال اور مستقبل دونوں معنی ہوتے ہیں، لیکن یہ صرف مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے کہ مستقبل میں بھی وہ چیز نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ یہ جب آئے گا تو اس کا مطلب ہے کبھی بھی وہ چیز نہیں ہو سکتی، اور یہ فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے، جیسے کہ منصوب کا بتایا کہ اس پہ آخری حرف پر زبر آ جائے گا، اور کیا کہتے ہیں جسے ہم عربی میں فتح کہتے ہیں۔ ظرف و زمان، وہ اسم جو کسی عمل کے وقت کو ظاہر کرے، جیسے الیوم، آج، غدن، یسٹرڈے، قبل، پہلے، بعد، بعد میں۔ ظرف و زمان حرف و شرط کے ساتھ، اذا، لما، کلما۔ ظرف و مکان، وہ اسم جو کسی عمل کی جگہ کو ظاہر کرے، فوقا، تحت، امامہ، خلفہ۔ حرف اور اسم و شرط، شرط جو ہے 2 طرح کی ہیں، حرف بھی ہوتا ہے اور اسم بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر حرف، اسم و شرط غیر جازم، یعنی کہ یہ آنے والے فعل کو منسوب نہیں کرتی، یعنی کہ اس پہ جزم نہیں آتا۔ اذا، لو، لولا، کلما، لما، لوما، اما، جب یہ آئیں گے تو پھر انشاءاللہ اس کے حساب سے اس کو ڈسکس کریں گے۔ حرف شرط و مجزومن، وہ شرط جو کہ مجزوم بھی کرے آنے والے لفظ کو، انا، اما، ازما۔ اسم و شرط و مجزومن، وہ شرط جو کہ وہ اسم شرط جو مجزوم بھی کرے، من، ما، ماما، عطا، اینا، اینما، ایاسما، انا، ایو، یہ سب اس طرح سے کرتے ہیں۔ فا، الفا واقعہ فی جواب الشرط، یہ جواب الشرط جو شرط آتی ہے اس کے بعد اس کا جواب آتا ہے، اس کا جو جواب آتا ہے تو بعض کنڈیشنز میں اس کے ساتھ فا ملا ہوا ہوتا ہے، تو یہ جواب و شرط کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔
تمیز جملے میں موجود عوام کی وضاحت کرتا ہے. لیلتاً کتاباً. اگر میں آپ کو ایک بات دیکھوں جو عربک بک 2 شروع کی ہے اس کو بھی دیکھیے گا. ابھی تمیز تو اس میں ہم نے آلریڈی اس پہ کام ہو گیا ہے. انشاءاللہ وہ میں شیئر کرتا رہوں گا آپ کو. اسم و تفضیل اعلیٰ صفت. اگر اسم و تفضیل من کے بعد آئے تو موازنے کے لیے ہوگا، ورنہ اس کی اپنی صفت بیان ہو رہی ہے. یہاں پر جب اسم و تفضیل آئے اس کے بعد من آئے تو پھر وہ جو ہے وہ موازنے کے لیے ہوگا. اچھا، اس کا وزن ہے افعلو. یہ افعلو جیسے اکبرو سب سے بڑا، آسن سب سے اچھا خوبصورت، اجملو سب سے خوبصورت، حسین. یہ جو ہے یہ اگر ان کے بعد من آئے گا اور پھر کسی سے مقابلہ ہوگا تو اس کو پھر موازنے کے لیے استعمال کریں گے. جب قرآن میں یہ آئے گا تو ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. مضاف چیز جو ملکیت میں ہو بہت آتا ہے. یہ جو ہے مضاف جو ہے اگر مبتدا ہوگا تو اس کا لڑکا ہوگا. مضاف اور مضاف الیہ ایک ساتھ ہوں گے تو پھر وہ اس طرح کے ہوں گے. اور اگر مضاف مفعول بھی ہو تو پھر وہ مفعول بھی کے قدر کا ہوگا انشاءاللہ. اسم نکرہ غیر معین یا اسم معرفہ معین اسم ہوتے ہیں. اس میں مبالغہ یہ جو ہے فعیل کے وزن پہ ہے. اس میں نعت بھی ہو سکتی ہے، اس میں خبر بھی ہو سکتی ہے. یہ اس کے مختلف وزن ہیں جو کہ آتے ہیں. ہم اس کو انشاءاللہ جب آئیں گے، لیکن یہ بات ہے کہ جب بھی آئیں گے تو جو ان کا فعلہ کے علاوہ جو لفظ ہوگا اس کو کلر میں لال کریں گے انشاءاللہ. اور نعت ہوگی تو یہ جامنی کلر کا ہوگا، اگر خبر ہوگی تو یہ نیلے رنگ کا ہوگا. لیکن اس کے بیچ میں یہ اس کلر کا جو ہے جو اضافی لفظ آ رہا ہوگا، حرف آ رہا ہوگا اس کو ہوگا. خبر مفرد ایک لفظ ہوئے، اگر خبر کم از کم 5 طرح کی ہوتی ہے تو لیکن جب ایک لفظ ہوگی خبر تو وہ اس کلر کی ہوگی انشاءاللہ. خبر انا اور خبر اخوات و انا جو ہے وہ بھی خبر کی ہی رنگ کی ہوگی انشاءاللہ. خبر لیسا بھی ایسی ہوگا. بدل جملے میں اس سے پہلے آئے لفظ پر تاکید اور وضاحت یا تشریح دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ بدل جو ہے یہ خبر کی ہی رنگ کا ہوگا. مبتدا یہ جملہ اسمیہ شروع ہوتا ہے مبتدا سے اور پھر اس کے بعد جو ہے خبر آتی ہے. مبتدا جو ہے چاہے وہ کچھ بھی ہو وہ اسی رنگ کا ہوگا. اگر مبتدا کیا کہتے ہیں مضاف ہو تو پھر بھی مضاف بھی اسی رنگ کا ہو جائے گا. انا کے بعد جو ہے وہ اسم و انا اور خبر انا آتی ہے. تو اسم و انا اور اس کی بہنیں اخوات و انا، یہ اس کی بہنوں کا سارا ذکر ہے. پہلے بھی ایک دفعہ ذکر ہو چکا ہے اس کا. یہ اس کی جو ہیں وہ بہنیں ہیں اخوات و انا. یہ اسم و انا جب مضاف ہوگا تو اس رنگ کا ہوگا، جب مفعول بھی ہوگا تو وہ اس رنگ کا ہوگا. تو یہ جو ہے اسم و انا جیسا بھی اس کی وہ جملے میں پوزیشن ہوگی اس کے حساب سے اس کا جو ہے رنگ بدلے گا انشاءاللہ. اسم و کانا اخوات و کانا، اسم و قادہ اخوات و قادہ، اسم و زنہ اخوات و زنہ. یہ جو ہیں یہ بھی جیسے کہ اسم و انا ہے کہ مضاف ہوگا تو اس رنگ کا ہوگا، اگر مفعول بھی ہوگا تو اس رنگ کا ہوگا. اسم لیسا وہ بھی جو ہے وہ مضاف ہوگا تو اس رنگ کا ہوگا اور مفعول بھی ہوگا تو اس رنگ کا ہوگا. مضاف الیہ مالک، مضاف الیہ اگر مضاف بھی ہوگا تو پھر اس رنگ کا ہوگا، ورنہ مضاف الیہ ایسے ہی آئے گا. بہت استعمال ہوتا ہے. ضمیر جو ہے وہ اس رنگ کی ہوگی. فاعل اور نائب فاعل کام کرنے والا یہ اس رنگ کی ہوگی اور ہمیشہ ہی ایسی ہوگی انشاءاللہ. انما یہ خاص لفظ ہے. کافتو و معکوفتہ اس کے معنی صرف.
انا اور ما کا مرکب ہے، اس کو ملکافتوس کہتے ہیں، یہ روکنے والا ما، اس لیے کہتے ہیں کہ انا کو اسم کو منسوب کرنے سے روک دیتا ہے۔ انا کا کام یہ ہے کہ اس کے بعد جو اسم و انا آ رہا ہے اس کو وہ جو ہے منسوب کر دیتا ہے۔ نعت اور صفت یہ جامنی رنگ کی ہوگی، واو، فا، ثم، ام یہ حرف عطف ہیں، اور یہ حرف استنافیہ بھی ہوتے ہیں۔ ما حرف زائد ہے، یہ جو ہیں یہ رابطے کے لیے، ساتھ میں ملانے کے لیے دو لفظ کو یا دو جملوں کو استعمال ہوتے ہیں۔ بلا حرف جواب ہے، یہ ذرا امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ مفعول بھی ہے، مفعول بھی ہے وہ چیز جس پر عمل کیا گیا ہو، مفعول بھی کسی بھی پوزیشن میں آئے گا وہ اسی رنگ کا ہوگا۔ مفعول اجلی ہی اور مفعول لہو ایک ہی بات ہے، یہ مصدر ہوتے ہیں اور یہ عمل کا سبب بتاتا ہے۔ ان کے مختلف جو ہیں وہ وزن ہیں، جو ہم ابھی بعد میں جب گردان دیکھیں گے تو اس وقت اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ مفعول مطلق یہ بھی مصدر ہوتے ہیں، تاکید، تعداد، عمل کی نوعیت کے اظہار کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور بعض دفعے فعل کے متبادل کے طور پر بھی آتے ہیں۔ حاذا، حاذی، حاذان، ہاتان، ہاؤلائی یہ اسم اشارہ للقریب، ٹھیک ہے، قریب کے لیے۔ یہ جب مبتدا آئیں گے تو پھر اس رنگ کے ہوں گے، ورنہ یہ اس رنگ کے ہوں گے۔ حاذا مذکر ہے، حاذی مؤنث ہے۔ ہاتان دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ مذکر ہے، اور ہاتان مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، دو کے لیے۔ ہاؤلائی جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ اسم و اشارہ للبعید، ذالکا، تلکا، ذالکا مذکر کے لیے اور تلکا مؤنث واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ثانکا اور تانکا، ذانکا مذکر اور تانکا مؤنث دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، اولئکا جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ اسم و اشارہ ہے جو آپ اشارہ کرتے ہیں کسی دور کی چیز کے لیے۔ الذین، الذی، اللتی، ما، من، ان، لو یہ اس میں موصول ہیں اور حرف مصدری بھی ہیں ان میں کچھ۔ یہ جو ہے جب یہ ان کا جو ہے جو استعمال ہے وہ مختلف انداز میں یہ آتے ہیں۔ یہ اس میں موصول جو ہے مبتدا بھی ہو سکتا ہے، تو یہ مبتدا ہوگا تو اس رنگ کا ہوگا، اگر یہ اسم انا ہوگا تو وہ اس رنگ کا ہوگا جیسا مبتدا کا رنگ ہے۔ اس میں موصول اگر جو ہے وہ مفعول بھی ہوگا تو وہ اس رنگ کا ہوگا، اس میں موصول جو ہے نعت یا صفت ہو تو وہ اس رنگ کا ہوگا۔ ہل، کیفا، ما، کم، من، اینا، ایو، ماذا، لماذا، متا، ایو یہ حرف و استفہام ہے۔ حرف و استفہام جو ہے وہ سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آل اور حل جو استعمال ہوتے ہیں تو وہ ہاں یا نہیں کے جواب کے لیے ہوتے ہیں، اور یہ مختلف کنڈیشنز میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ بھی جو ہے مبتدا کے طور پہ خاص طور پہ آ سکتے ہیں، تو جب مبتدا کے طور پہ آئیں گے تو اس رنگ کے ہوں گے، اگر یہ جنرل اپنے ہی اس کے لیے استعمال ہوں گے تو اس رنگ کے ہوں گے۔ قد حرف و تحقیق، یقین کا ذرہ، ماضی کے ساتھ تاکید کے معنی دیتا ہے اور فعل مضارع کے ساتھ شک، گمان یا بعض اوقات یقین ہونے کے معنی دیتا ہے۔ اما حرف و تفصیل اس وقت استعمال ہوتا ہے جب دو یا دو سے زیادہ چیزوں کے بارے میں گفتگو ہو اور اس کا معنی رہا۔ لولا حرف و تحدید نصیحت اور انتباہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، قابل قدر کام کے بارے میں ذکر کرنا یا برے یا غلط کام سے بچنے کے لیے خبردار کرنا۔ بہت ہی انٹرسٹنگ عربی زبان ہے ویسے۔ حال وہ اسم جو کسی کام کے وقت شخص یا چیز کی حالت بتائے۔ واو، الواو حالیہ جملے اسمیہ سے پہلے آتا ہے اور جو عمل ہوا ہے وہ کس کیفیت میں ہوا ہے اس کو بیان کرتا ہے۔ ما، النکرۃ التامۃ یہ فعل و تعجب، وہ فعل حیرت کا اظہار کرے سے پہلے استعمال ہوتا ہے۔ فعل و تعجب وہ فعل جو حیرت کا اظہار کرے، وزن اس کا ہوتا ہے افعلا، جیسے ازبرا
مطلب کیسا صبر کیا اس نے. اس کی ایک قسم جو ہے ما افعلوہ، ما جو ہم نے اوپر پڑھا اس کے ساتھ آتا ہے. یہاں جو ہو ہے یہ ضمیر ہے، اور یہ ضمیر کوئی بھی ہو سکتی ہے اور اس کی جگہ اسم بھی استعمال ہو سکتا ہے. افعال ناقصہ، منتقل کرنا اور دبانا، جملہ اسمیہ کے اعراب، معنی اور شرائط کو تبدیل کرتے ہیں. یہ 3 طرح کے ہوتے ہیں: کانا و اخواتہا، کانا اور اس کی بہنیں، قادا و اخواتہا، قادا اور اس کی بہنیں، اور زنا و اخواتہا، زنا اور اس کی بہنیں. کانا کے بعد اسم کانا آئے گا اور خبر کانا آئے گی. جیسا کہ ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا کہ لیسا کے بعد جو ہے وہ اسم کانا آتا ہے. لیسا جو ہے وہ اخوت و کانا ہے، اور اس کے بعد بھی جو ہے اسم لیسا اور خبر لیسا آئے گی. اور اس کا مطلب ہے، لیسا کا مطلب ہے نفی کرنا کسی بات کی. قاعدہ، اس کے ساتھ اسم قاعدہ اور خبر قاعدہ آئے گا. حالانکہ یہ فعل ہیں لیکن یہ جو ہیں یہ جملے اسمیہ کی طرح کام کریں گے. قاعدہ، روبا، اوشکا، یہ اس عمل کا اظہار کرتا ہے جو ہونے والا تھا لیکن نہیں ہوا. اس کو افعال و مقاربہ بھی کہتے ہیں. عصا، ہرا، اقلوق، رقا، امید کے فعل ہیں، یعنی کہ یہ کسی چیز کی امید دلاتے ہیں. افعال و رجاء. زنا و اخوات زنا، مطلب آپ جو کہ گمان کرتے ہیں اس کے زن کے حساب سے استعمال ہوتا ہے. اس کے بھی اسم زنا اور اس کے بعد خبر زنا آتی ہے. نامہ، حبذا، یہ فعل جو ہیں تعریف جب مبالغہ رائی میں کی جائے تو اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جیسے نعیمہ کتنا عمدہ، حبذا کتنا پیارا. بیسا اور سا جو ہے یہ الزام تراشی کے مبالغہ رائی میں استعمال ہوتے ہیں. بیسا کتنا برا، سا بدی ہے. فعل ماضی یا فعل ماض جو زمانہ ماضی کا معنی دے. فعل مضارع جو حال یا مستقبل پر دلالت کرے. فعل و امر جس میں کسی کام کو کرنے کا حکم دیا جائے. یہ 3 طرح کے فعل ہوتے ہیں. فعل جو ہے ماضی مجہول ہوتا ہے. اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں جیسے کہ فعل ہے قتل، یہ ماضی ہے، اس نے قتل کیا، سے قتلا بنے گا. اس کا ایک طریقہ ہے، وزن ابھی ہم اس کا ڈسکس کر لیتے ہیں. اس کا قتل ہو گیا. جب فعل معجول ہوگا تو بالکل ہی معنی بدل جائیں گے. اس کو قتل کر دیا گیا. وزن اس کا جو ہے وہ فعلا ہے، اور یہ اسی طرح سے رنگ میں آئیں گے. ابھی ہم اس کو مزید بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. فعل مضارع مجہول، یقتل وہ قتل کرتا ہے یا کرے گا، سے یقتل وہ مارا گیا یا مارا جائے گا. اس کا وزن ہے یفعل. اسم فاعل کام کرنے والا. یہ فاعل اور اسم و فاعل میں تھوڑا سا فرق کرنا ہے ہمیں. اس کا وزن ہے فاعل. یہ جو فعل آتا ہے اس کے ساتھ الف کا اضافہ ہوتا ہے فے کے بعد. یہ واحد کے لیے ہو رہا ہے. جیسے قتل اس نے قتل کیا، سے قاتل جس نے قتل کیا. جیسے ہم کہتے ہیں اس نے پڑھا اور پھر اس کے بعد پڑھنے والا، بیچنے والا، خریدنے والا. تو اس طرح سے یہ اسم و فاعل ہوتا ہے. اسم و مفعول جس پر فعل کا عمل واقع ہوا ہو. وزن اس کا مفعول ہے. جیسے قتل اس نے قتل کیا، سے مقتول مقتول جسے قتل کیا گیا. مصدر اسماء الافعال وہ اسم ہے جو فعل کے معنی دیتا ہے لیکن اس میں زمانہ اور فاعل نہیں ہوتے. جیسے دخلا یہ فعل ہے، وہ داخل ہوا ہے، اس میں جو فاعل ہے وہ ہے، اور یہ جو ہے زمانہ اس میں جو ہے گزرا ہوا ہے کیونکہ یہ ماضی ہے. یدخلو فعل مضارع ہے، یا ہو رہا ہے یا ہوگا، وہ داخل ہوتا ہے یا ہوگا. مصدر اس کا ہے دخول، داخلہ. تو
تو اس میں نہ تو کوئی فاعل ہے اور نہ کوئی زمانہ ہے. تو یہ داخلہ مطلب آپ کہیں جا رہے ہیں تو یہاں آپ داخل ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے خراجہ خروج باہر نکلنے کا راستہ. جب آپ کہیں جاتے ہیں کسی مارکیٹ وغیرہ میں تو اس میں لکھا ہوتا ہے خروج، یہاں سے آپ باہر جا سکتے ہیں. فعل ثلاثی 3 حروف والے فعل یا تو 4 حروف کے ہوتے ہیں یا 3 حروف کے ہوتے ہیں بیس میں، مطلب شروع میں. اس کے بعد تو خیر 6-7 حروف بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں جو مزید باب کہلاتے ہیں، وہ ہم ابھی ڈسکس ہی کر رہے ہیں. اس کا جو بیس ہے وہ فعال ہے. یہ باب 1 کہلاتا ہے، کچھ کرنا یا کوئی عمل کرنا. اس کا باب 2 ہے فعلا. یہاں دیکھیں عین پہ جو ہے یہ شدہ آ گیا، یہ عین 2 ہو گئے. تو یہ جو ہے 4 حرف ہو گئے آپ. لیکن یہ فعل رباعی نہیں ہے، یہ فعل ثلاثی مزید کہلاتا ہے، یعنی کہ اس میں اضافہ کیا گیا ہے فعل ثلاثی میں. یہ جو ہے وجہ یا شدت کا معنی دیتا ہے. جیسے علمہ علم ہونا سے باب 2 علامہ پڑھانا، ان کی وجہ بن گیا. کسرا توڑنا سے باب 2 کسرا ٹکڑے ٹکڑے کرنا، زور سے توڑنا، عمل کی شدت ظاہر کر رہا ہے. یہ ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور کافی استعمال ہوتا ہے. باب 3 جو ہے وہ فعلا اشارہ دیتا ہے کہ کوئی ہے یا کوئی چیز شامل ہے جس پر عمل انجام دیا جا رہا ہے. اس میں جو ہے فا کے بعد الف کا اضافہ کیا گیا. باب 4 بہت ضروری ہے، اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ جو ہے اس میں 3 حروف سے پہلے حمزہ کا اضافہ کیا جاتا ہے. اس نے خود عمل کیا، جیسے نزلہ وہ اترا، سے انزلہ اس نے اتارا. اور پھر کسی چیز کے رد عمل کی وجہ سے عمل کرنا. ارادہ اس نے ارادہ کیا، عمل کی وجہ کسی کو نقصان پہنچانا یا مدد کرنا. اس نے ارادہ کیا کسی کو نقصان پہنچانے کا یا کسی کی مدد کرنے کا. باب 5 تفعلا. یہ دیکھیں آپ باب 2 سے پہلے تے کا اضافہ کیا گیا ہے. یہ یاد کرنے کی چیزیں اور بہت ضروری ہے. اس نے اپنے آپ کو بنایا یا اس نے ایک عمل سے گزر کر کچھ بنایا. علامہ پڑھنا سے باب 5 تعلمہ اس نے سیکھا. کسی چیز کا تبدیلی سے گزرنا، اس کے دوسرے معنوں میں یتغیر یا یتغیر وہ بدل جاتا ہے، تبدیلی آ جاتی ہے اس میں. تفعلا یہ جو باب 3 تھا وہ فعلا تھا، اس کے ساتھ شروع میں تا کا اضافہ کیا گیا. بامی عمل المشرکت اوانو مدد کرنا سے باب 6 تعاون الناس لوگوں نے ایک دوسرے کی مدد کی، تعاون کیا. اور دوسرا جو ہے اس کا مصنوعی عمل کا اظہار کرتا ہے. نامہ اصل میں یہ نوامہ ہے، یہ جب واو جو ہے وہ الف میں تبدیل ہو جاتا ہے. نامہ وہ سو گیا، تناوما اس نے ظاہر کیا جیسے وہ سو رہا ہے، یعنی کہ وہ مصنوعی عمل کا اظہار کر رہا ہے. باب 7 فعلا سے پہلے الف اور نون کا اضافہ ہوتا ہے. ان فعلا یہ باب ایک از خود عمل یا اثر کا اظہار کرتا ہے. سقط الفنجان و انکسرا پیالی گری اور ٹوٹ گئی. خود عمل ہوا ایک اور وہ جو ہے اس پہ کا اظہار ہو گیا جو اس پہ اثر ہوا ہے. باب 8 بہت استعمال ہوتا ہے. افتعال اس میں جو ہے پہلے الف اور پھر فا کے بعد تا کا اضافہ ہوتا ہے. خود اپنا کام کوشش کے ساتھ کرنا. نظرہ سے انتظر اس نے انتظار کیا. ادا سے اہتدایا اس نے ہدایت کی. یا دوسرا مطلب ہے کسی کے ذریعے اپنے لیے کام کروانا. اکتتبا کتابن
اس نے اپنے لیے ایک کتاب لکھوائی۔ باب 9 شروع میں الف اور پھر لام جو ہے وہ ایک اور لام ایڈ ہو جاتا ہے اس میں، اف اللہ بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ یہ باب صرف رنگوں اور نقائص کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے احمرہ یہ سرخ ہو گیا، اے وجہ یہ ٹیڑھا ہو گیا، یہ نقص ہو گیا، اور یہ جو ہے رنگ کے بارے میں بات ہو گئی، کم استعمال ہوتا ہے۔ باب 10 استفعلا بہت استعمال ہوتا ہے۔ یہ باب کسی چیز کے طلب کے معنی دیتا ہے، جیسے غفرہ اس نے مغفرت کی، استغفرہ اس نے مغفرت طلب کی۔ یہ اب آپ دیکھ لیں کتنی زیادہ استعمال ہوتا ہے، یہ آپ کو جب قرآن ہم پڑھیں گے تو اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اور دوسرے معنی اس کے ہیں اپنے اندر تبدیلی لانا۔ کبورہ سے استکبرہ اس نے تکبر کیا۔ یہ جو ہے جو ہمارے ہم ابھی یہ سب پڑھتے آئے ہیں، پہلے ثلاثی جتنے بھی ہیں وہ یہاں سے 1 سے 10 تک ہم اس کا ذکر کریں گے۔ وہ ماضی میں کیسے ہوتے ہیں، مضارع میں کیسے ہوتے ہیں، فعل امر بنتا ہے تو کیسے ہوتے ہیں، فعل مجہول میں کیسے ہوتے ہیں، فعل مضارع مجہول میں کیسے ہوتے ہیں، اسم فاعل، اسم مفعول اور مصدر، یہ ہم سب ابھی اوپر ڈسکس کر کے آئے ہیں۔ بار بار پڑھیں گے، بار بار ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ عربی میں مہارت حاصل ہو جائے گی۔ باب 1 جو ہے وہ فعل ہے، اور ہنہ کے بعد جو ہے یہ فعل نہ ہو جاتا ہے، یہاں پر جو ہے لام پر جو ہے وہ سکون آ جاتا ہے۔ اس کی تفصیل ویسے ہم پہلے کتاب 1 میں کر چکے ہیں انشاءاللہ۔ اس کا مضارع جو ہے، مضارع میں جو ہے یا کا اضافہ ہوتا ہے، یا اس کے 4 ہیں ویسے جو مضارع کے وہ ہوتے ہیں، یہ تو ہم غائب والی بات کر رہے ہیں، یا تا آ نا، وہ جب تفصیل والے کورسز میں جائیں گے تو آپ کو اس کی پتہ چلے گا، یا پھر ہم جب قرآن پڑھ رہے ہوں گے تو اس وقت ذکر کریں گے اس کا۔ بہرحال پہلا لفظ جو ہے وہ کہلاتا ہے مضارع کی نشانی ہوتا ہے، پہلا لفظ جو ہوتا ہے وہ 4 ہی ہیں، اور یہاں پر یہ غائب کے لیے یا استعمال ہوتا ہے، یفعلو، این کے نیچے زیر آ گیا اور لام پر پیش آ گیا، صحیح ہے۔ اب یہ جتنے ہیں ان کو آپ دیکھیں غور سے، یفعلو، یفعلو، یفعلونا، یہ جمع میں نے کرا ہے، اور یہ خاص طور پہ اس لیے یہاں کو اس کرا ہے کیونکہ یہ باب 4 جو ہے نا، اس کے بنانے کا طریقہ بڑا مختلف ہے۔ جو فعل مضارع جب بناتے ہیں تو اس میں جو ہے نا، جو اس کا اصل نشانی ہے حمزہ، وہ یہاں پر جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتی ہے، تو اس لیے یہ اور باب 1 کا جو ہے یہ ملتے جلتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے کہ یہ باب 2، 3 اور 4 میں جو فعل مضارع ہوتا ہے اس کے پہلے حرف پر پیش آتا ہے۔ باب 1 اور 5 سے لے کر 10 تک جو ہیں ان کے مضارع میں پہلے لفظ پر زبر آتا ہے۔ تو یہ ان دونوں میں یہ فرق ہے، پہلے میں اور 4 نمبر باب میں، کہ یہاں پر اس پہ پیش ہے، اور یفعلونا یہ جمع ہو گیا۔ اب آپ غور کریں، یہ تفاعل ہے تو اس میں یا آ گیا شروع میں، اور تا اور عین وہی موجود ہے، اور آخری کلمے پر پیش آ گیا۔ تفاعل تفاعلو، تو یہ جو فعل مضارع جب آئیں گے تو آپ کو یہ خیال کرنا ہے کہ وہ ان کے شروع میں جو ہے حرف و مضارع ہوگا، اور وہ 4 ہیں، یا، تا، آ اور نا، وہ آئیں گے۔ اسی طرح سے باب 7 میں بھی وہی ہوگا، ان کے اپنے جو لفظ ہیں وہ موجود ہیں، لیکن اب یہ جو آپ دیکھیں گے یہ آخر میں جو یہ 4 آ رہے ہیں، ان میں جو آپ فرق دیکھیں گے کہ ان کا جو پہلا لفظ تھا وہ الف تھا، ان میں الف بھی ڈراپ ہو گیا، اور
ڈائریکٹ ینفعلو، یفتعلو اور یفعلو اور یستفعلو، مطلب اس میں جو ان کا پہلا جو لفظ تھا وہ جو ہے معذوف ہو گیا ہے۔ فعل و امر اس میں حکم کا ہوتا ہے، فعل ماضی ماضی کے معنی دیتا ہے، فعل مضارع حال اور مستقبل دونوں کے معنی دیتا ہے، حال اور مستقبل دونوں کے معنی۔ فعل امر میں حکم ہوتا ہے، یا درخواست کرنے جب اللہ تعالیٰ سے کریں گے بات تو آپ حکم تو نہیں دے سکتے، تو آپ اس کو کہیں گے کہ درخواست کریں۔ یہ افعل، افعل اور افعلو، افعل یا تو الف پہ جو ہے وہ زیر ہوگا یا الف پہ پیش ہوگا۔ اس میں جو ہے اگر عین کلمے پہ کے حساب سے اگر اس پہ پیش ہے تو الف پہ بھی پیش ہوگا۔ فعل امر کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کا جو پہلا حرف ہوگا وہ ہمیشہ کالے رنگ کا ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے وہ باب کے حساب سے، لیکن اس میں ہرا رنگ جو فعل کا ہم نے بنایا ہے وہ ضرور ہوگا، جیسے یہ فعل۔ اور دوسری امپورٹنٹ چیز یہ جو ہے فعل امر ہمیشہ مجزوم ہوتا ہے، اس کے آخری حرف پر یا تو سکون ہوگا، اور اگر جمع ہے تو جمع کا جو نون ہوتا ہے وہ گرا دیا جاتا ہے، تو اس کے آخری حرف پہ یہاں پر بھی جو ہے وہ سکون ہو جاتا ہے، تو مجزوم کہلاتا ہے یہ۔ فعل، فعلو، اگر آپ غور کریں گے تو لام کلمے پہ جو ہے سب پہ جو ہے وہ سکون آ رہا ہے، صحیح، اور اس کے حساب سے اپنے فعل کے حساب سے اس میں جو ہے وہ جو تبدیلیاں ہوئی ہیں وہ اس میں موجود ہیں۔ یہ فعل مخاطب جو سامنے لوگ ہوتے ہیں صرف ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں جب بھی آئے گا پہلے حرف جو ہے وہ کالے رنگ کا ہوگا۔ اس میں باب 4 میں آپ کو تھوڑا سا ہوشیاری کرنی ہے، کیونکہ اس کا جو اپنا جو اضافی لفظ ہے حمزہ، وہ اکثر جگہوں پہ جو ہے وہ مسنگ ہوتا ہے۔ یہ حمزہ اس میں جو ہے اس کا جو طریقہ ہے بنانے کا اس کے حساب سے یہ حمزہ یہاں پر کالے رنگ کا کر دیا ہے۔ ان میں آپ دیکھیں الف موجود ہے، عین موجود ہے ڈبل، اس میں بھی عین موجود ہے، تو یہ آپ کو غور کرنا ہے جب فعل امر آئے گا تو اس کا پہلا حرف جو ہے وہ کالے رنگ کا ہوگا، اس کے بعد اس میں تھوڑا گرین، اور باب کے حساب سے اس کا جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ اس میں موجود ہوں گی۔ تفعل، تفعل اور مجزوم ہوگا، انفعل، افتعل، افعل، استفعل، یہ جو باب 9 ہے اس میں تھوڑا سا مختلف ہے، کیونکہ اس میں جو ہے نا یہ ڈبل آ رہا ہے لام، ویسے بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ ماضی موجود، اس کا جو وزن ہے پہلے لفظ پہ پیش آئے گا، دوسرے پہ زیر آئے گا، اور تیسرے پہ جو ہے یا آخری اس پہ جو ہے زبر آئے گا۔ فعلا، فعلا، افعلا، اور اس کا پہلا لفظ ہمیشہ پیش کے ساتھ ہوگا، دمہ جسے کہتے ہیں، اور لال رنگ کا ہوگا۔ افعلا، تفعلا، تفعلا، افتیلا، یہ باب 7 کا جو ہے یہ مجہول نہیں ہوتا، اور باب کا 9 کا بھی نہیں ہوتا، اور باب 10 کا استفعل۔ اس کا جو مضارع مجہول ہوگا اس کا پہلا لفظ تو کیونکہ مجہول ہے تو اس کا رنگ لال رنگ کا ہوگا، اس پہ سب پہ پیش ہوگا، صحیح ہے، لیکن جو اس کا عین کلمہ ہے اس پہ زبر ہوگا، یہاں پر زیر تھا یہاں پر زبر ہے، اور لام پر جو ہے یہاں پیش ہوگا اور یہاں پر زبر تھا۔ فعل ماضی جو ہے اس پہ زبر ہی ہوتے ہیں، جتنے بھی آپ فعل ماضی دیکھیں گے ان پہ سب پہ زبر ہوگا، پہلے پہ اور
آخری کلمے پہ، یعنی کہ فا کلمے پہ اور لام کلمے پہ عین کلمہ جو ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. یفعلو، یفعلو. اب یہاں پر جو تھا تھوڑا، کیونکہ وہی باب 4 میں کہ اس کا اپنا جو حمزہ ہے وہ یہاں پر ڈراپ ہو گیا، تو اس لیے اس کو میں نے یہ کیا کہ یہ دونوں بالکل ایک جیسے ہو رہے تھے. تو جو مضارع مجہول باب 4 کا آئے گا اس میں جو ہے یہ لال رنگ کے بجائے یہ کالے رنگ کا ہوگا جو حرف مضارع ہے. یتفعلو، یتفعلو، یفتعلو، یستفعلو. اسم فاعل یہ وزن جو ہے اس پہ جو پہلا فعل ہے اس میں الف کا اضافہ ہوگا فا کرنے کے بعد. اس کی بہت آسان ترکیب ہے. یہ فعل مضارع دیکھ رہے ہیں آپ، یفعلو، یہ جو اس کا حرف مضارع تھا اس کو میم سے تبدیل کر دیتے ہیں تو یہ ہو گیا مفاعل. یفعلو، مفاعل. تو یہ میم یا جو تھا جو فعل مضارع کا تھا اس کو میم سے تبدیل کر دیتے ہیں. اچھا، اسم فاعل جو ہے وہ خبر بھی ہو سکتی ہے، اسم فاعل جو ہے وہ نعت بھی ہو سکتی ہے، وہ اسم فاعل جو ہے وہ مفعول بھی ہو سکتی ہے. تو یہ اسی کے حساب سے ان کے جو یہاں پر یہ خبر کے حساب سے لیا ہے تو یہ نیلا رنگ ہے، نعت ہوگی تو جامنی رنگ ہوگا، مفعول بھی ہوگا تو اس کا تھوڑا گہرا کالا رنگ ہوگا. یہ اس میں پھر آپ جب یہاں پر آئے تو یہاں پر آپ کو باب 4 میں اس کا اپنا جو اوریجنل لفظ ہے حمزہ وہ نہیں ملے گا. لیکن اس میں کیونکہ کوئی مماثلت نہیں تھی تو اس کو آپ کو جب بغیر کسی اس کے ہوگا اسم فاعل تو آپ سمجھیں گے کہ یہ باب 4 کا ہے. دیکھیں یہ سب فعل مضارع ان کے یا کلمے کو جو ہے میم سے تبدیل کر دیا گیا ہے. اسم مفعول جو ہے وہ باب 1 کا جو ہے وہ مفعول کے وزن پہ ہوگا، اور باقی جو ہیں وہ جو اسم فاعل تھا اس کے عین کلمے پہ زیر تھا، یہاں اس کے عین کلمے پہ زبر ہوگا. عین کلمے پہ زبر ہے. ان دونوں میں صرف یہ فرق ہے اور کوئی فرق نہیں ہے. باب 4 میں اس کا حمزہ نہیں ہے لیکن مفعل اس کے عین کلمے پہ زبر ہوگا. یہ سارے بالکل اسی طرح سے ہیں. مصدر تو بہت مختلف وزن پہ ہوتے ہیں، اور ہم نے مصدر جو ہے وہ ہم نے اوپر پڑھا تھا، مفعول مطلق بھی ہوتا ہے، مفعول اجل بھی ہوتا ہے. تو یہ اس کے حساب سے اس کے رنگ تبدیل ہوں گے. اور یہ جو ہے باب 1 کے جو مصدر ہیں وہ دو اس وزن پہ ہوتے ہیں، فعال یا فعال. باب 2 میں اگر آپ غور کریں گے تا کا اضافہ ہوا ہے، اور ویسے یہ تقریباً مضارع کی طرح کا ہے. لیکن اس کے جو خاص طور پہ مصدر کی نشانی ہوگی وہ اس کلر کی ہوگی. یہاں پر جیسے مفاعلۃ، فعال، اس کا مصدر جو ہے اس میں اس کی نشانی موجود ہے افعال. یہ تو آپ کو یاد کرنے ہوں گے، یا جب قرآن میں آئیں گے تو ہم اس کے حساب سے اس کو ڈسکس کر لیں گے، کیونکہ ان کے مختلف وزن ہیں اور اس کو یہ یاد کرنے کی چیز ہے. یہ فعل رباعی ہیں، ان کے بھی 4 باب ہیں. ان کے اس کے 9 باب تھے. اس میں 3 حرف والے فعل کے ساتھ لام کا اضافہ ہے. اس میں جو باب 1 تھا اس کے ساتھ تا کا اضافہ ہے. اس میں الف اور نون کا اضافہ ہے اور لام کا اضافہ ہے. یہ جو ہے 6 حرف کا ہو گیا. یہ بھی باب 4 بھی 6 حرف کا ہے. اس میں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ بہت کم استعمال ہوتا ہے قرآن میں، لیکن ترکیب اس کی وہی ہے. یہ اس میں فعل مضارع پہلے آئے گا اور اس کے زیر ہوگا، کبھی زبر ہوگا،
پیٹرن وہی ہیں سارے، یہ آپ کو یاد کرنے کی چیزیں ہیں، لیکن باب ربائی پہ بہت زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا جب فعل امر آئے گا تو اس کا پہلا حرف جو ہے وہ جو ہے وہ کالے رنگ کا ہوگا، جب مجہول آئے گا تو پہلا حرف پہ پیش بھی ہوگا اور وہ لال رنگ کا ہوگا، مجہول مضارع آئے گا تو اس پہ بھی جو پہلا لفظ ہے اس پہ پیش ہوگا اور وہ لال رنگ کا ہوگا، اور اس کے کلمے پہ جیسے یہاں زیر ہے اس کے اوپر زبر ہوگا، اس سے آخری کلمے سے پہلے والے حرف پر زبر ہوگا، یہاں آخری حرف کے سے پہلے والے حرف پر زیر ہوگا۔ فاعل وہی مضارع کے ساتھ جو ہے اس کا مضارع کو کے حرف کو پہلے حرف کو میم سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ اسم مفعول اس میں بھی وہی ہے، یہاں زیر تھا یہاں زبر ہو گیا، یہاں زیر تھا یہاں زبر ہو گیا، یہ سب یاد کرنے کی چیزیں ہیں، لیکن یہ میں پیٹرن آپ کو بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں اور ان کے مختلف وزن ہوتے ہیں۔ جب ہم قرآن پڑھیں گے اور ہم اس طرح سے ان کو رنگ دیں گے تو آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوگی، لیکن پھر وہی والی بات آتی ہے، آپ کو ووکیبلری بھی انکریز کرنی پڑے گی انشاءاللہ۔ مصدر بھی اس کے جو ہیں مختلف ہیں اور یہ سارے ان کے جو ہیں وزن ہیں۔ یہ ذرا امپورٹنٹ والی چیز ہے کیونکہ یہ جو ہیں یہ فعل معطل کہلاتے ہیں، یہ فعل جو ہیں ان کو ناقص فعل بھی کہتے ہیں۔ اس میں ان کے 3 جو حرف ہیں ان میں سے ایک یا تو واو ہوگا یا ہوگا، واو جو ہے الف میں تبدیل ہو جاتا ہے اور یا جو ہے وہ بھی جو ہے الف میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس میں جو ہے فعلہ کی مثال نہیں چلے گی کیونکہ اس میں کوئی بھی ایک لفظ جو ہے وہ واو یا نہیں ہے، تو اس کے لیے مختلف مثالیں ہیں، لیکن طریقے سارے وہی ہیں جو ہم اوپر فعل ثلاثی میں کرتے آئے ہیں۔ وقفہ، اچھا اس میں جو یہ جو ہے 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہوتے ہیں مثال یہ کہ پہلا حرف جو ہے وہ واو ہوتا ہے، اجوف جو ہوتے ہیں ان کا درمیانہ حرف جو ہے وہ واو یا ہوگا، جو اس کو ہم عین کلمہ کہتے ہیں، اور ناقص میں جو ہے لام کلمہ جو تیسرا حرف ہے وہ واو یا ہوگا، بعض دفعے واو پہ زبر ہوتا ہے یا پہ زبر ہوتا ہے یا زیر ہوتا ہے، تو اس کو ہم اسی کے حساب سے تھوڑا سا دیکھتے ہیں، لیکن یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ معنی میں ان کے حساب سے کوئی تبدیلی نہیں آتی، یہ بالکل اسی طرح سے معنی دیتے ہیں جیسے ہم اوپر ڈسکس کرتے ہوئے آئے، لیکن جو اسٹرکچرل جسے کہتے ہیں نا جو بنانا ہے اس میں کافی فرق پڑتا ہے۔ اب یہ باب 4 وہ المثال بھی ہو سکتا ہے، اس کے باب 4 میں کبھی واو سے بھی شروع ہو سکتا ہے، کبھی واو بیچ میں بھی آ سکتا ہے، حرف ایسے ہیں جن میں باب 4 اب آپ بنائیں گے جس کے شروع میں واو ہے تو اس واو سے پہلے حمزہ تو آ جائے گا لیکن یہ واو تو رہے گا۔ اسی طرح سے یہ سب جو ہیں ان کے یہ جتنے بھی 10 کے 10 ہیں باب، ان سب میں ان کے لفظ اس طرح کے ہو سکتے ہیں کہ ان میں واو یا کسی وقت بھی آ سکتا ہے، معنی میں تبدیلی نہیں ہوگی لیکن فارمیشن میں تبدیلی ہوگی۔ وقفہ، ابھی آپ دیکھیں وقفہ سے یہاں یقیفو اس میں واو نہیں ہے، تو المثال میں جب آپ مضارع بناتے ہیں تو اس کا پہلا حرف جو واو تھا وہ حذف ہو جاتا ہے، اسی حساب سے فعل امر جو ہے کیونکہ فعل مضارع سے بنتا ہے، تو یہ جو ہے اس میں جو ہے اس کا مضارع کا یہ آپ نے گرا دیا اور امر جو ہے وہ ہمیشہ مجزوم ہوتا ہے تو یہ قف ہو گیا۔ اچھا دوسرا مثال کے لیے وصلہ یسیلو سلو، مجہول پہلا دوبارہ واپس آ جاتا ہے دونوں میں، اس میں بھی واپس آ گیا ہے۔ وقفہ وصلہ، یوقفو یوصلو، یہاں پر جو تھا مضارع میں واو نہیں تھا، یہاں واپس آ گیا۔ اسم فاعل جو ہے جیسا پہلا والا تھا اس میں واو کے بعد الف کا اضافہ ہو جاتا ہے، ان سب میں
جو ہے جیسا باب ایک ہے اسی طرح سے اضافہ ہوگا. اسم مفعول جو ہے مفعولن کے وزن پہ ہیں، اور وہ جیسے موقوفن، موصولن، مقولن، اس کے دو ہیں، مدعون، مبکیون. مصدر اس کے ان وزنوں پہ ہیں، وقفن، قفتن، قفتن. یہ یاد کرنے کی چیزیں. یہ جو ہیں ماضی، مضارع اور امر اور مجہول اور مضارع، ان کا تو بنانے کا طریقہ ہے، اسم فاعل اور اسم مفعول. لیکن مصدر کا کوئی پیٹرن ایک نہیں ہے، مختلف پیٹرن پہ آتے ہیں، تو ان کو تو یاد کرنا ہے. لیکن ان کے اصول ہیں، وہ اصول یاد کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ آسانی سے آپ کے لیے کام آ جائیں گے. اب جیسے ہم فعل مضارع بناتے ہیں، اب یہ آپ دیکھیں اجوف ہے، یہ ضد رہ گیا، اس کا جو بیچ کا لفظ تھا وہ گرا دیا گیا. صحیح ہے. یہ ناقص میں اگر ناقص امر ہوگا فعل کا تو اس کو مجزوم بنانے کے لیے اس کا آخری حرف جو ہے اس کو گرا دیا جاتا ہے، تو ادعو ہو گیا. حالانکہ یہاں واو ہونا چاہیے تھا لیکن واو کو حذف کر دیا گیا. یہ جیسے یہاں یا تھا ابکی، اس کا یا غائب ہو گیا، یہ اس کو مجزوم کرنے کے لیے جو ہے وہ یا گرا دیا گیا. قوالا، واو جو ہے وہ الف میں تبدیل ہو گیا، قالا قلنا، اور پھر یہاں واو واپس آ گیا، یقولو یا قلنا. یہ جو ہے جب ہنہ کے بعد جو ہے یہاں پر پھر دوبارہ واو غائب ہو جاتا ہے. یہ پڑھنے کی چیزیں ہیں. آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ فعل مضارع جو ہے وہ حال اور مستقبل کے بارے میں بات کر رہا ہے. وہ اگر اجوف ہو یا وہ ناقص ہو یا وہ کچھ اور ہو، آپ تھوڑا سا آئیڈینٹیفائی کریں گے اس کو، اور میں اس کی مدد کروں گا آپ کو جب میں قرآن آپ کے ساتھ جو ہے وہ کلر قرآن جو بناؤں گا میں وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ ضمائر ہیں، ضمیر، منفصل، یہ جو ہیں الگ آتے ہیں، جڑ کے نہیں آتے کسی لفظ یا فعل سے یا اسم سے. اور ضمیر متصل، یہ ہمیشہ کسی نہ کسی فعل یا اسم کے ساتھ ملے ہوئے آئیں گے، اکیلے نہیں آئیں گے. یہ اب یاد کرنے کی چیزیں ہیں. یہ مذکر اور یہ مؤنث ہیں. یہ واحد، دو اور جمع، واحد، دو اور جمع. ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہنہ. وہ دو، وہ سب. یہ فیمنن میں سیم اسی طرح سے ہوگا، وہ دو اور وہ سب. ہو، یہ جو ہے یہ متصل ہے، یہ جو ہے ہمیشہ کسی چیز کے ساتھ جڑ کے آئیں گے، فعل یا اسم کے ساتھ، اکیلے نہیں آئیں گے. یہ اکیلے بھی آئیں گے. ان میں سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو چار ہیں نا، یہ ہمیشہ اکیلے بھی آ سکتے ہیں اور کسی کے ساتھ جڑ کے بھی آ سکتے ہیں. ہو واحد کے لیے، وہ کیونکہ غائب کی بات ہو رہی ہے، وہ. ہما، وہ دو، ہم، وہ سب. ہا، وہ مؤنث، وہ دو مؤنث، وہ سب مؤنث. اب یہ جو ہے مخاطب کے ہیں. مخاطب میں جو ہے انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، یہ الگ آئیں گے، یہ جڑ کے نہیں آ رہے. انتا تم، انتما تم دو، انتم تم سب، یہ مؤنث کے لیے. تم دو، تم سب. یہ جو ہیں یہ سب جڑ کے آئیں گے اور ترجمہ ان کا بالکل ان جیسے ہی ہوگا. یہ ہیں کا، کما، کم، کی، کما، کننا. کا تم، کما تم دو، کم تم سب، کی تم، کما تم دو، کننا تم سب. یہ متکلم ہے. متکلم کا مطلب ہے جو آپ لوگ ہیں، دونوں موجود ہیں. یہاں پر بھی موجود تو دونوں ہوتے ہیں لیکن آپ خطاب کر رہے ہوتے ہیں جو سامنے والا ہے اس سے.
انا میں اور نانو ہم سب. یہ متصل جو ہیں یہ جڑ کے آئیں گے، اکیلے نہیں آئیں گے. میں اور ہم سب. ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات یہ کہ یہ جو سارے ضمائر ہیں یہ مضاف بھی آئیں گے، یہ مضاف الیہ بھی آئیں گے، یہ مفعول بھی ہو سکتے ہیں، یہ فاعل بھی ہو سکتے ہیں، یہ مبتدا بھی ہو سکتے ہیں. تو جیسے کلر مبتدا کا ہے یہ اس وقت اسی کلر کے ہوں گے، جیسا رنگ مضاف کا ہے ویسے ہی مضاف کے ساتھ ہوں گے. مضاف تو یہ جو ہم نے اوپر پڑھ کے آئے ہیں انہی رنگوں میں. اگر مفعول بھی ہوگا تو مفعول بھی کے رنگ کے ہوں گے. نارملی مفعول بھی کا رنگ اس طرح کا ہوتا ہے. یہ جو ہے مبتدا کا اور فاعل کا رنگ ہے. اسی طرح سے مضاف کا جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف رنگ ہے. تو یہ جو ہوں گے اسی رنگ میں آئیں گے. جو ہم قرآن میں پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کافی اس میں اور وضاحت مل جائے گی. یہ جو ہے واحد، دو اور جمع، یہ جو گنتی کے حساب سے ہم کرتے ہیں، یہ 1 2 اور 3 یہ مذکر ہیں اور یہ مؤنث ہیں. مومن واحد ہے، یہ مرفوع ہے. مومنن یہ منصوب ہے اور یہ مومنن یہ مجرور ہے. یہ سب مذکر ہے، یعنی کہ ایک مومن ان کا ترجمہ ہوگا. مومنتن مرفوع ہے، اس کے اوپر 2 پیش ہیں. یہ ایک مومنہ، یہ ایک مومنہ منصوب ہے، یہ اس پہ یہاں پر 2 زبر ہیں. اور مومنتن اس کے نیچے 2 زیر ہیں تو یہ مجرور ہے. ایک مومنہ، 2 مومن، مومنانی، یہ مرفوع کی نشانی ہے. اور الف جو ہے وہ مرفوع کی نشانی ہے. یہاں پر مومنین، یہاں پر یا نون جو ہے یہ یا جو ہے منصوب کی نشانی ہے. یہ 2 مومن مرد. مومنین یہ دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں. جمع مذکر سالم میں جو ہیں وہ یہ دونوں مومناتانی، یہاں پر جو ہے تا جو ہے یہ مؤنث کی نشانی ہے اور الف جو ہے یہ مرفوع کی نشانی ہے. مومنتین یہ 2 کے لیے استعمال ہو رہا ہے، 2 مومن عورتیں. مومنتین 2 مومن عورتیں، لیکن یہ مجرور ہے. یہاں پر بھی منصوب اور مجرور ایک جیسے ہیں. جب جملے میں آئیں گے تو اس کے حساب سے جو ہے ان کو منصوب یا مجرور کہیں گے. یہ جمع ہے، مومنون وہ سب مومن. یہاں واو جو ہے وہ مرفوع کی نشانی ہے. مومنین مومنین یہ جو ہے دونوں منصوب اور مجرور ہیں، دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں. اور اس کا مطلب ہے وہ سب مومن، لیکن منصوب ہے یہ اور مجرور ہے، دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں. مومنات وہ سب مومن عورتیں. یہاں پر جو ہے تے کے اوپر جو 2 پیش ہیں یہ نشانی ہے مرفوع کی. مومنات یہاں جو ہے یہ 2 زیر ہیں، حالانکہ منصوب میں زبر ہونے چاہیے. منصوب اور مجرور، منصوب جو ہے مجرور کی طرح کا ہوتا ہے. مومنات وہ سب مومن عورتیں. ان کا بھی یہی ہے. یہ اگر فاعل آئیں گے تو فاعل کے کلر کے ہوں گے، یہ اگر مفعول بھی ہوں گے تو مفعول بھی کی طرح کے ہوں گے. یہ ذرا تھوڑا سا مشکل ٹیبل ہے. سمجھنے کی چیزیں یہ سارے جو ہیں یہ فعل مضارع ہیں. صحیح ہے. یہ جن کو میرے استاد 5 آپ کی جیب میں کہتے ہیں، ان کو جب یہ مرفوع ہیں یہ سب صحیح، ان کو منصوب بنائیں گے تو ان کے آخری حرف پر زبر آ جائے گا. اگر مجزوم بنائیں گے تو ان پہ سکون آ جائے گا آخری حرف پہ. یفعلو اس نے کیا، غائب واحد. تفعلو اس نے کیا مؤنث غائب. تفعلو
یہ دونوں ایک جیسے ہیں. یہ تفعلوا جو ہے تم نے کیا، مخاطب کے صیغے میں آتا ہے. یہ دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں. جملے میں جب آئیں گے تو اس کے حساب سے آپ فرق کریں گے. افعلوا میں نے کیا، نفعلوا ہم سب نے کیا، جو بھی کام کیا اس کے حساب سے. اسی طرح سے یہ جو ہے نون آتا ہے اور نون جاتا ہے. امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہے کہ اس میں یہاں پر الف مرفوع کی نشانی ہے، یہاں واو مرفوع کی نشانی ہے، یہاں الف مرفوع کی نشانی ہے، یہاں واو مرفوع کی نشانی ہے، اور یہاں یا مرفوع کی نشانی ہے. ان کو جب منصوب یا مجزوم بناتے ہیں تو ان کا نون جو ہے وہ گر جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں نون کو ہم نے حذف کر دیا. تو یہ جو ہے حذف کریں گے تو منصوب اور مجزوم دونوں ایک ہی طرح سے بنتے ہیں. یفعلان ہم یہاں پر یہ ان کے مضارع کے معنی میں تو دونوں ہوتے ہیں، موجود جو ہو رہا ہے یا جو ہونے والا ہے. تو یفعلان وہ کر رہا ہے یا وہ کرے گا. یہاں پر یفعلون وہ سب، یہاں جمع ہے، یہ دو تھا، یہ سب کے لیے استعمال ہوگا. تفعلان یہ 3 دفعہ آتا ہے، اور ایک تو آتا ہے یہ مؤنث کے لیے، وہ کر رہی ہے یا وہ کرے گی، اور تم کر رہے ہو یا تم کرو گے، 2 کے اس میں سے آ رہا ہے. اور پھر آتا ہے یہ مؤنث کے لیے بھی تم کر رہی ہو بھی استعمال ہوگا. تفعلون یہ جمع کے لیے آئے گا اور یہ ہوگا مؤنث کے لیے. یہ یفعلون جو تھا یہ مذکر کے لیے تھا. تفعلینا یہ واحد مؤنث کے لیے ہے کہ وہ کر رہی ہے یا کرے گی. یہ دو جو ہیں یہ مؤنث کے جمع ہے. یہ مؤنث جمع غائب ہے اور یہ مؤنث جمع مخاطب ہے. یہ مبنی ہے، یہ نہیں بدلتے. یہ چاہے اس میں مرفوع ہو، چاہے یہ مجرور ہو، چاہے یہ مجزوم ہو، چاہے یہ منصوب ہو، یہ ایسے ہی رہیں گے. ان میں جو نون ہے یہ فاعل ہے اور مؤنث کی نشانی ہے. یہ لفظ جو ہے میں نے جو ہم اوپر پڑھتے ہیں، ماں جو ہے دیکھیں کتنی قسم کا ہے. ماں حرف نفی ہے، وہ اس رنگ کا ہوگا. ماں اسم شرط و مضمون ہے، وہ اس طرح کا ہوگا. ماں اسم موصول ہے تو ماں جو ہے وہ اس طرح کا ہوگا. اور اسم موصول جو ہیں وہ مختلف رنگ کے ماں ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ مبتدا، مفعول بھی اور نعت کے حساب سے ان کا رنگ بدلے گا. لیکن باقی جو ماں ہیں ان کا رنگ ایسے ہی رہے گا. ماں حرف زائد ہے، ماں نکرۃ التامہ ہے جو کہ فعل تعجب کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. لا حرف نفی ہے، نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے. لا نافیۃ الجنسی ہے. یہ نافیۃ الجنسی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ساری ہر چیز سے جو ہے مستثنا کرا دیتا ہے، وہ صرف واحد رہ جاتا ہے. جسے کہتے ہیں جینیسس جو ہے اس کی جتنی صفات ہیں وہ اس کے اندر سے ختم ہوئی ہوئی ہوتی ہے. لا ناہیت و مضمون یہ جو استعمال ہوتا ہے، ناہیہ یہ فعل مضارع کو ایک تو مضموم کرتا ہے اور دوسرا اس کا کام یہ کہ کسی کام کے سے روکنے کے لیے کہ جب آپ کو حکم دیتے ہیں تو فعل مضارع کے ساتھ یہ والا لا استعمال ہوتا ہے. واو حرف عطف ہے. واو حالیہ ہے جو حال بیان کرتا ہے. واو قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. واو الاشبو یہ تلفظ کو آسانی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ان کے مختلف رنگ ہیں. فا اسی طرح سے حرف عطفی ہے، اور فا جو ہے فا سببیہ بھی ہے، اور فا الواقعۃ فی جواب شرط. یہ جواب شرط کے میں جو ہے شروع میں آتا ہے، یہ سبب بیان کرتا ہے. ان کے مختلف رنگ ہیں جو آپ کو یاد رکھنے. تھوڑا سا قرآن پڑھیں گے جب کلر تو پھر ہمیں انشاءاللہ یاد آ جائیں گے. لی یہ حرف جر ہے، لیکن جب یہ ضمیر کے ساتھ مل کے آتا ہے تو یہ اس کے اوپر زبر ہو جاتا ہے لام، تو یہ کنفیوژن ہو سکتا ہے. لیکن ان کا کلر اس کا کلر ڈارک ہے.
لا لام و توکید ہے جو کہ کسی چیز کے لیے تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. لی لام و امر ہے، یہ جو ہے فعل مضارع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے غائب کو حکم دینے کے لیے. جو آدمی موجود نہیں ہے اس کے لیے اگر کوئی حکم بنانا ہے تو اس کے لیے یہ والا لی استعمال ہوگا. اور یہ لی جو ہے لام تعلیل و نصبن جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے کسی کا بات کا سبب بیان کرنے کے لیے. حتیٰ جو ہے وہ حرف جر بھی ہے اور اس کے بعد والا لفظ ہے وہ نصب ہو جاتا ہے اس کو، یعنی کہ اس پہ زبر آ جاتا ہے. اور یہ حتیٰ جو ہے یہ شروع میں آتا ہے، یہ افتتاح کرتا ہے جملے کا، اور اس میں تنبیہ ہوتی ہے اور اس کے بعد کوئی حکم ہوتا ہے. الحمدللہ ہماری آج کی سمری مکمل ہوئی. اس کو آپ بار بار پڑھیں گے، آپ اس کو بار بار سنیں گے تو آپ کی جو ہے عربی میں بہت زیادہ اچھا اضافہ ہوگا. اور ہم انشاءاللہ جب اس کو پریکٹس کریں گے قرآن کے ساتھ تو اس میں بھی بہت فائدہ ہوگا. اس کی PDF کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا، جو کہ اس کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا گیا ہے، تاکہ آپ اس کا چاہے تو پرنٹ آؤٹ لے لیں یا ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس کو بار بار پڑھیں گے تو آپ کو یہ سب چیزیں انشاءاللہ یاد ہو جائیں گی. ویسے ہمارا تفصیلی پروگرام جو عربی سیکھنے کا ہے وہ تو چل رہا ہے، ابھی بک 2 شروع کی ہے، اس کو بھی انشاءاللہ ٹائم لگے گا، لیکن اس لیے میں نے یہ سمری بنائی کیونکہ بہت دیر لگ رہی تھی. تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا.